मैं और तुम एपिसोड नंबर 10 के साथ हाजिर हैं। क्या हो गया यार, छोटे बच्चों को तो चोटें लगती रहती हैं, तुम यूं परेशान मत हो। गाड़ी घर के बाहर पोर्च में रुकी तो हसन नताले से बोला। उन दोनों को मालूम ही नहीं हुआ कब योशे कुर्सी से उतरकर होटल के दरवाजे तक पहुंचा। मार्बल पर उसका पाँव स्लिप हुआ, जिसकी वजह से वो गिर गया और चीख कर रोने लगा। जब तक हसन और नताली वहां पहुंचे, उनकी पेशानी बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। अगर योशे होटल से बाहर निकलकर कहीं चला जाता तो मैं क्या करती हसन? नतालिया को अपनी लापरवाही पर अफसोस हुआ। वो बातों में किस कदर गुम हो गई थी। उसे होश ही नहीं रहा कि कब योशे कुर्सी से नीचे उतरकर उसके पास से जा चुका था। अगर उसका ध्यान योशे की तरफ होता तो उसके बेटे को चोट हरगिज ना लगती। ऐसे कैसे बाहर निकल जाता है? होटल का पूरा स्टाफ मौजूद था, जगह जगह कैमरे लगे हुए थे। और प्लीज ये सारी सूरत हाल चाचू को बताने मत बैठ जाना। हसन नताली की गोद में सोए है योशे को देखकर गाड़ी से बाहर निकलने से पहले नताली को तनबीह करता हुआ बोला। हसन और नताली गाड़ी से बाहर निकले तो हैदर उनको वहीं वॉक करता हुआ मिल गया। नताली ने शुक्र अदा किया कि इस वक्त हैदर का मूड अच्छा लग रहा था। हैदर नताली की गोद से सोए हुए यशु को अपनी गोद में लिए वहीं खड़ा हसन से बातें करने लगा तो नताली बेडरूम में चली आई। वो अपने कानों से इयर रिंग्स उतार रही थी तब हैदर कमरे के अंदर आया। आप ऑफिस से कितने बजे वापस आए? नतालिया रिंग्स और ब्रेसलेट उतारती हुई हैदर पर नजर डालती हुई इसे पूछने लगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं जब भी आऊँ तुम्हारा काम तो घूमना फिरना सैर सपाटे करना है, जो तुम करके आ रही हो। तुम्हारी बला से शौहर ऑफिस से जब भी आए उसने क्या खाया, वो थका हुआ है या उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं? तुम बस अपनी इंजॉयमेंट को दिमाग में रखा करो। हैदर नताली पर तंज के तीर चलाता हुआ अपनी गोद में सोए हुए योशे को कॉट में लिटा चुका था। अभी अपने भतीजे के सामने तो आपका मूड बिल्कुल नॉर्मल था। ये कमरे में आती अचानक क्या हो गया आपको? और ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है। खाना आपके लिए पैक करवा लिया था, रुके मैं लेकर आती हूँ। नतालिया बाल बांधती हुई कमरे से बाहर जाने लगी, तभी हैदर उसको बाजू से पकड़ कर रोका। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो खाने के इंतजार में बैठा रहूँ कि बीवी आएगी तो मुझे खाना मिलेगा। मैं खाना खा चुका हूँ। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे मैसेज छोड़ने के बावजूद तुमने हसन को मना करके प्रोग्राम कैंसिल क्यों नहीं किया? हैदर अब उसे अपने सामने खड़ा करता सवाल करने लगा तो नतालिया उसके बिगड़े तेवर देखती रह गई। अगर आपको मेरे हसन के साथ जाने पर एतराज था तो आपने हसन को फोन करके सिर्फ अपने जाने का क्यों मना किया? खुद अपने भतीजे को मेरा भी मना करते थे। नतालिया हैदर से बोलती हुई सोफे पर बैठ गई, क्योंकि वो जान गई थी हैदर अब इतनी आसानी से उसकी जान बख्शने वाला नहीं था। नतालिया को सोफे पर बैठता हुआ देखकर हैदर नतालिया के सर पर आ खड़ा हुआ। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक तुम्हारे शौहर की किसी बात की वैल्यू है या नहीं? तुम अपनी जिंदगी में मेरी किसी बात को कभी अहमियत दोगी या नहीं? हैदर झुककर नतालिया को दोबारा अपने सामने खड़ा करता हुआ उससे पूछने लगा। जानबूझकर क्यों फजूल की बातें निकाल रहे हैं? अगर आपको मुझे रोज की तरह बातें सुनाने का मूड हो रहा है तो वैसे ही सुना दे। और अगर आपको मेरा हसन के साथ बातचीत करना या कहीं आना जाना पसंद नहीं है तो ये बात आप अपने भतीजे को बताएं ताकि वो एहतियात करे। नतालिया की बात पर हैदर ने गुस्से में उसका मुंह चपड़े से दबोचा। अगर मेरे सामने कोई उल्टी सीधी बात की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। जिस काम को मैं एक मर्तबा मना कर दूं, आइंदा तुम वो काम करके दिखाओ, फिर तुम अपना हश्र देखना। और आइंदा तुम मुझसे पूछे बगैर या मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे, चाहे कितना बड़ा मसला हो, कोई भी मजबूरी हो। तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, क्योंकि इस मामले में मैं तुम पर जर्रा बराबर ट्रस्ट नहीं करता। और अगर मैंने तुम्हें मनमानी करते हुए देखा तो जरा देर नहीं लगाऊंगा, इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे चचा की हवेली छोड़ आऊंगा। हैदर गुस्से में बोलता हुआ उसे पीछे सोफे पर धकेल कर चेंज करने चला गया। नतालिया सुर्ख चेहरा लिए सोफे पर बैठी अपने आंसू जब्त करने लगी। उसका शौहर उस पर भरोसा नहीं करता था। शायद हैदर ने उसे अब कभी माफ नहीं करना था और वो उसके लिए अब तक अपने दिल में गुस्सा रखे बैठा था। और चचा की हवेली छोड़ आने का ताना शायद अब उसे जिंदगी भर सुनने को मिलता। योशे को चोट कैसे लगी? योशे के माथे पर चोट का निशान वो कमरे में आने से पहले ही देख चुका था। कपड़े तब्दील करके आया तो सोफे पर बैठी हुई नतालिया से मजीद सवाल करने लगे। हैदर, वो गिर गया था। नताली के चेहरे पर उड़ती हवाइयां और उसके घबराए हुए मुख्तसर से जवाब पर हैदर आंखें सुकेड़ नताले का चेहरा देखने लगा। हसन मुझे पूरी कहानी बता चुका है कि क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी गफलत की दास्तान तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहूंगा। हैदर ने नताली के पास आकर उसको एक बार फिर अपने सामने खड़ा किया। हैदर ने हवा में तीर चलाया था, लेकिन नताली बेयकीनी से हैदर को देखने लग गई। हसन ने उसको बताने से मना करके हैदर को खुद सब बता दिया था। जवाब दो, कैसे इग्नोर किया तुमने यूशे को वहां जाकर? हैदर नताले के दोनों बाजुओं को सख्ती से पकड़ता हुआ उससे पूछने लगा। मुझे मालूम नहीं हो सका योशे कब टेबल से उठकर होटल से बाहर की तरफ निकलने वाला था। उसके रोने की आवाज़ में मैं और हसन एंट्रेंस की जानिब भागे तो वो फर्श पर गिरा हुआ था। नताले की पूरी बात सुनकर हैदर को शदीद गुस्सा आया। तुम एक नंबर की
حیدر نے لب کھینچ کر خود کو سخت جملہ کہنے سے روکا اور دانت پیستے ہوئے نتالیہ کو واپس صوفے پر پیچھے دھکیلا۔ چلو بھر پانی کافی ہوتا ہے تمہاری جیسی لاپرواہ لڑکی کے ڈوبنے کے لیے، جن کو نہ تو اپنے شوہر کا کوئی احساس ہوتا ہے نہ ہی اولاد کی پرواہ۔ میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو نتالیہ، اگر تم آج اس گھر میں دوبارہ موجود ہو تو صرف اور صرف یوشے کی وجہ سے۔ آئندہ میری غیر موجودگی میں اگر میرے بیٹے کو تمہاری کسی حماقت کی کوئی سزا ملی تو پھر اس دن دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ حیدر اس پر غصہ کرتا ہوا کارٹ کے پاس آیا اور جھک کر سوئے ہوئے یوشے کو فکر مندی سے دیکھتا ہوا پیار کرنے لگا۔ ایک سخت نظر اس نے صوفے پر بیٹھی ہوئی نتالیہ پر ڈالی جو اپنی نم آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ وہاں بیٹھ کر سوگ منانے کی ضرورت نہیں، آ کر بیڈ پر لیٹو۔ کڑے تیوروں کے ساتھ نتالیہ کو بولتا ہوا حیدر کمرے کی لائٹ بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ نتالیہ چینج کر کے آئی تو حیدر اس کی جانب پشت کی لیٹا تھا۔ نتالیہ خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ حیدر، کیا اب آپ مجھے کبھی بھی معاف؟ نتالیہ کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا، اچانک حیدر اس کی بات کاٹ کر بولا، خاموشی سے منہ بند کر کے سو جاؤ۔ حیدر کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ نتالیہ کو حیدر کے پاس آئے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے اور ان گزرے 10 دنوں میں نتالیہ نے محسوس کیا حیدر کا مزاج عجیب دھوپ چھاؤں جیسا ہو چکا تھا۔ کبھی کسی بات پر وہ نتالیہ کو لے کر غصے میں گرم ہو جاتا تو کبھی کسی مہربان کے جیسا بن جاتا۔ آج دوپہر کے ٹائم ہی حیدر آفس سے گھر آ گیا تھا کیونکہ رات میں اعجاز اور عطیہ کی بیٹی تانیہ کی شادی میں وہ لوگ انوائٹڈ تھے۔ یوشے کدھر ہے؟ وہ بھی آفس سے آ کر لاؤنج کے صوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھا ہی تھا۔ نتالیہ اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئی تو حیدر نتالیہ سے پانی کا گلاس لیتا ہوا چاروں طرف نظر دوڑاتا یوشے کا پوچھنے لگا جو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ روم میں بیٹھا ہوا اپنے ٹوائز سے کھیل رہا ہے اور حسن اپنے کسی دوست سے ملنے نکلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے حیدر یوشے کے بعد اس سے حسن کا پوچھتا۔ نتالیہ بیزار سے لہجے میں خود اسے بتانے لگی، اور تمہارے چہرے پر کیوں اس وقت 12 بجے؟ پانی پیتا ہوا حیدر نتالیہ کے چہرے پر بیزاری دیکھ چکا تھا، اس لیے اس سے اگلا سوال اسی کے متعلق پوچھا۔ یار مجھے نہیں جانا آج تانیہ کی شادی میں، آپ اور حسن چلے جائیں پلیز۔ نتالیہ حیدر کے پوچھنے پر فوراً اس سے بولی۔ نتالیہ کا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ عطیہ یا پھر حیدر کے خاندان والوں کا سامنا کرے۔ تم سے میں نے مشورہ نہیں مانگا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ 9 بجے تک نکلنا ہوگا، اس لحاظ سے ریڈی رہنا۔ حیدر نتالیہ کا ناراض چہرہ دیکھ کر بولتا ہوا صوفے سے اٹھا۔ نتالیہ منہ بنا کر وہاں سے جانے لگی تو حیدر نے نتالیہ کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر اسے روکا۔ کون سا والا ڈریس پہنو گی آج؟ حیدر نتالیہ کو خود سے قریب کرتا ہوا پوچھنے لگا تاکہ اپنی قربت میں اس کا موڈ بحال کر سکے اور ساتھ ہی اپنا دل بھی بہلا سکے۔ اپنی بارات کا لہنگا، نتالیہ نے تب کر جواب دیا کیونکہ وہ یوشے کو سنبھال کے اور میڈ سے سارے گھر کی صفائی کروا کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ وہ تو تم تانے کی شادی سے آنے کے بعد پہننا جب یوشے سو جائے۔ حیدر نتالیہ کی بات کا برا مانے بغیر بولتا ہوا لاؤنج میں ہی نتالیہ کو اپنے حصار میں لے چکا تھا کیونکہ اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا اور پچھلے ہفتے بھر سے اسے اپنے بیٹے کی بدولت بیوی کے قریب آنے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ یوشے آدھی آدھی رات کو جاگ کر رونے لگ جاتا تھا۔ نتالیہ کے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے ہوئے اس وقت سکون محسوس کرا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اتنے جتن مت کریں، میں تانے کی شادی میں پہننے کے لیے ڈریس آئرن کرنے جا رہی ہوں، اب پیچھے ہٹیں۔ نتالیہ حیدر سے بولتی ہوئے اس کے دونوں بازوؤں سے خود کو آزاد کرنے لگی مگر حیدر نے نتالیہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی کمر پر اپنا گھیرا اور بھی مضبوط کر کے اس کو اپنے اور نزدیک کر لیا۔ مجھے جتن کرنے کی نہیں بلکہ تمہاری ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے جو پچھلے ہفتے بھر سے نہیں ہو سکی ہے۔ سنو، روز رات کی طرح آج جلدی مت سو جانا ورنہ میرا دماغ پوری طرح خراب ہو جائے گا۔ حیدر نتالیہ سے بولتے ہوئے جھک کر اس کے ہونٹوں پر محبت بھری مہر لگا کر دور ہوا تو نتالیہ نے اس کا پروگرام سن کر کچھ بولنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے ہی تھے۔ حیدر اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتا ہوا خود بول پڑا، یوشے اگر بیچ میں جاگ گیا تو اسے میں سلا دوں گا۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے خود بیڈ روم میں جانے لگا تو نتالیہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنے خود کے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے کا سوچنے لگی۔ نتالیہ کو پکارتا ہوا حیدر لاؤنج میں واپس آیا تو نتالیہ سوالیہ نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ یوشے کدھر ہے؟ حیدر نتالیہ کو دیکھتا ہوا یوشے کا اس سے پوچھنے لگا کیونکہ بیڈ روم میں بیڈ پر ٹوائز بکھرے ہوئے تھے اور LED پر کارٹون چل رہا تھا مگر وہاں یوشے موجود نہ تھا۔ ابھی تو یہیں بٹھا کر آئی تھی یار، اتنا تنگ کرتا ہے نا مجھے نہیں معلوم اب کہاں ہوگا۔ نتالیہ بیزار سے انداز میں بولتی ہوئی بیڈ روم کی جانب بڑھی اور یوشے کو ڈھونڈنے کے بجائے وارڈروب سے اپنے کپڑے پہننے کے لیے نکالنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کا کیا مطلب ہے؟ میں تم سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کسی فالتو یا بیکار شے کے بارے میں نہیں۔ حیدر کو نتالیہ کا لاپرواہی والا انداز ذرا پسند نہیں آیا۔ حیدر نتالیہ کو سنجیدہ لہجے میں ٹوکنے کے ساتھ اس کے ہاتھ میں موجود ڈریس کو ہینگر سمیت بیڈ پر پھینکتا ہوا کونے لگا۔ آپ کی اولاد ہے نا تو آپ خود جا کر دیکھ لیں، یہیں گھر میں ہوگا، کون سا گھر سے باہر کیا ہوگا؟
اگر مجھے اپنے ساتھ اپنے خاندان کی شادی میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر مجھے یہ کپڑے آئرن کرنے دیں۔ نتالیہ حیدر کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر خود پہ چڑھ گئی۔ حیدر کے گھورنے کو اگنور کرتی بیڈ سے اپنے کپڑے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر لب بھینچ کر اپنا غصہ پیتا ہوا یوشی کو پکارتا ہوا دوسرے کمرے میں جانے لگا۔ کہاں چھپا ہے بابا کا شہزادہ؟ حیدر دوسرے روم میں داخل ہوتا یوشی کو پکارنے لگا، بابا جی۔ یوشی حیدر کی آواز پر ہاتھ کی ننھی سی مٹھی میں کچھ پکڑے ہوئے دوڑ کر حیدر کے پاس آیا۔ حیدر کی ساری توجہ یوشی کے منہ کی طرف تھی، جیسے کوئی چیز اس نے منہ میں بھری ہوئی ہو۔ یوشی کے ہاتھ میں سلیپنگ پلز کی شیشی دیکھ کر حیدر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہے؟ نکالو فوراً منہ سے۔ حیدر فور ایک دم تیز آواز میں بولتا ہوا یوشی کے منہ میں بھری ہوئی ٹیبلٹس نکالنے لگا۔ تبھی نتالیہ حیدر کی آواز پر پریس شدہ دوپٹہ سمیت بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، جہاں حیدر یوشی کے حلق تک انگلی ڈال کر کچھ نکال رہا تھا، جس کی وجہ سے یوشی کو بھر کر وامٹ ہو گئی۔ نتالیہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھے خوف سے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کی جانب دیکھنے لگی، جہاں میڈیسن کا باکس کھلا ہوا تھا۔ فرش پر ٹیبلٹ بکھری ہوئی تھی۔ ایک سیکنڈ کے اندر اسے سارا معاملہ سمجھ میں آیا۔ حیدر نے اپنے روتے ہوئے بیٹے کا منہ وائپ سے صاف کیا، اسے گود میں اٹھاتے ہوئے غصے میں نتالیہ کی طرف دیکھا۔ یوشی کے رونے کی وجہ سے حیدر نتالیہ کو غصے میں کچھ نہیں بولا۔ مم یوشی جو حیدر کی تیز آواز میں بولنے پر پہلے ہی سہما ہوا تھا، روتا ہوا حیدر کی گود سے نتالیہ کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہوا اسے پکارنے لگا، مم کے بچے الو کے پٹھے ایک زوردار تھپڑ لگاؤ ابھی تمہارے منہ پر۔ نتالیہ یوشی کو گود میں لینے کے بجائے یوشی کی حرکت پر الٹا اس پر برس پڑی، جس پر حیدر ضبط ہوتا ہوا نتالیہ پر برہم ہوا۔ تھپڑ اس کے منہ پر نہیں بلکہ تمہارے منہ پر لگنے چاہیے، وہ بھی ایک نہیں چار۔ نتالیہ کے ہاتھ میں موجود بھاری بھرکم دوپٹے کو غصے سے دور پھینکتا ہوا وہ یوشی کو کندھے سے لگائے روم سے نکل گیا۔ شکر تھا کہ کوئی بھی گولی اس کے پیٹ میں نہیں گئی تھی۔ نتالیہ ان کپڑوں پر لعنت بھیجتی ہوئی کمرے کو صاف کرنے لگی۔ ارے یار، باپ بننے کے بعد مرد اپنی اولاد کے لیے ایسے ہی جذباتی ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی غصے منہ سے نکل گیا ہوگا، کون سا انہوں نے تمہیں لگا دیے تھپڑ۔ حسن جب گھر پہنچا تو نتالیہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ پائی گئی۔ حیدر یوشی کو لے کر گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ نتالیہ سے پوری رداعت سننے کے بعد حسن نتالیہ کو تسلی دیتا ہوا بولا، جذبات میں آ کر بیوی کو تھپڑ مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ ارے اگر اتنے ہی جذبات امڑ رہے ہوں تو نیٹی جٹی کے پل سے خود چھلانگ لگا دے۔ نتالیہ تپ کر بولی، شرم کرو، کچھ یہ بکواس تم اپنے میاں کے بارے میں کر رہی ہو۔ حسن اس کو جھڑکتا ہوا بولا، تم کس قدر کمینے انسان ہو حسن، تم نے مجھ سے کس قدر جھوٹ بولا کہ مر جانے کے بعد تمہارے چاچو کو اپنا ہوش نہیں رہتا تھا، ہر دم مجھے سوچتے، مجھے ڈھونڈتے تھے۔ یہ تو ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، میرے کاموں میں نہ ملنے والے کیڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، مجھے کم عقل بے وقوف ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ بہت بدل گئے ہیں حیدر، وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ حیدر کا رویہ دیکھ کر وہ بھی چڑھنے لگی تھی۔ تبھی حسن سے اس نے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی، اس بات سے انجان کہ حیدر سوئے ہوئے یوشی کو گود میں لیے اس کی اور حسن کی ساری باتیں دروازے پر کھڑا سن رہا تھا۔ ارے یار، چاچو کی تو شروع سے ہی ایسی نیچر ہے، تم بھول رہی ہو شاید، وہ ہر کسی کو اپنے سے فری ہونے نہیں دیتے، ہر دوسرے انسان کو ایک لمٹ میں رکھتے ہیں۔ حسن کی نظر حیدر پر پڑ چکی تھی، وہ اپنی مسکراہٹ کنٹرول کرتا شرارتاً نتالیہ سے بولا، تم رہے ہو حیدر کی بیوی بن کر ان کے پاس، میں نے 4 ماہ کا عرصہ گزارا ہے تمہارے چاچو کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ جیسے بھی رہے، لیکن میرے ساتھ ان کا وہ الگ مزاج تھا۔ کتنی کتنی دیر تک میری بیتکی باتیں سنتے تھے، میری کیئر کرتے تھے، میرا احساس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا۔ یہ پہلے تو میری اول جلول باتوں پر ہنس بھی دیا کرتے تھے، مگر اب تو۔ نتالیہ کی بات اس لیے ادھوری رہ گئی کیونکہ حسن جس طرح دانتوں کی نمائش کرتا حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ نتالیہ نے بھی گردن گھما کر پیچھے دیکھا، حیدر اسی کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی خاموشی سے۔ کہاں نکل گئے تھے چاچو یار، یوشی کو لے کر؟ اور کیا ہوا، اسے ٹھیک ہے نا؟ حسن مسکرا کر کرسی سے اٹھتا ہوا حیدر کے پاس آ کر پوچھنے لگا تو حیدر اپنی نظریں نتالیہ پر سے ہٹا کر حسن سے بولا، تسلی نہیں ہو رہی تھی تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، اللہ کا شکر ہے، مسئلے والی بات نہیں، یہ تو بس کار میں بیٹھتے بیٹھتے ہی سو گیا۔ حیدر حسن سے بولتا ہوا یوشی کو گود میں لیے ایک خاکی شاپر سمیت بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ حسن دوبارہ نتالیہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا تو نتالیہ اس کو گھورتی حیدر کے پیچھے بیڈ روم میں چلی گئی۔ حیدر چینج کر کے کمرے میں آیا تو اس کی نظر نتالیہ پہ پڑی جو بیڈ پر سوئے یوشی پر، جو کہ اس کو پیار کر رہی تھی۔ کیوں نیند خراب کری، اس کی سونے دو اسے تھوڑی دیر۔ حیدر نتالیہ کو ٹوکتا ہوا بولا۔ نتالیہ نے ایک نظر حیدر پر ڈالی لیکن وہ یوشی کے پاس بیٹھی رہی، اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتی ایک مرتبہ پھر سے اس کے گال چومنے لگی۔ اب بڑا پیار آ رہا ہے، حیدر آہستہ آواز میں طنز کرتا ہوا یوشی کے برابر میں آ کر لیٹ گیا، لیکن اس کی آواز اتنی بھی آہستہ نہ تھی کہ نتالیہ سن نہ سکے، جو کہ یوشی کے دوسری سائڈ پر ہی بیٹھی تھی۔ آپ بھی پہلے کی طرح پیارے بن جائیں، ہو سکتا ہے پھر آپ پر بھی پیار آنے لگے۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتے ہوئی بولی۔ حیدر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، وہ خود بھی حیدر کو ہی دیکھ رہی تھی۔
मेरी जगह बस उसी का ध्यान रख लो, उसी को प्यार कर लो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हैदर उसको थोड़ी देर पहले योशे पर गुस्सा करने का इशारों में जताता हुआ नतालिया से बोला। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मैं अगर अपने बच्चे को डांट देती हूँ या गुस्सा करती हूँ तो मुझे अपनी औलाद से प्यार नहीं है। ये मेरे वजूद का हिस्सा है। तकलीफ सहकर उसे दुनिया में लाई हूँ। आप इन दो जुमलों की गहराई में जाकर देख लें, तब आपको माँ की मोहब्बत समझ आएगी। जब आप मेरे पास नहीं थे तब मैं अकेले ही इसका ध्यान रखती थी। बाप बनना बहुत आसान होता है, अगर मर्द माँ बनकर देखे तो उसे लग पता जाए। नतालिया हैदर से बोलती उठने लगी। इस शॉपर में ड्रेस है, तुम्हारे लिए अच्छा लगा था तो खरीद लिया, अगर तुम्हें पसंद आए तो रात में यही पहन लेना। हैदर के बोलने पर नतालिया खाकी रंग के शॉपर को देखने लगी जो ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद था। पिछले 2 घंटे से तुम तैयार हो और तुम्हारा संवरना खत्म ही नहीं हो रहा। बोला भी था 9 बजे तक रेडी रहना। हैदर कमरे में आते हुए नताली से बोला जो गले में चेन पहन रही थी। इस वक्त उसने हैदर का लाया हुआ ड्रेस ही पहना था जो उस पर काफी खूबसूरत लग रहा था। हैदर उसके हसीन सरापे को अपनी नजर में उतारता हुआ नताली के पास चला आया। आपकी औलाद मुझे संवरने ही कब दे रही है? कभी उसका डायपर चेंज करना पड़ रहा है तो कभी उसको भूख लग जाती है, और वैसे भी आज मेरा ताने की शादी में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मालूम नहीं आप मुझे क्यों जबरदस्ती वहां लेकर जा रहे हैं। नताली चैन का लॉक बंद करने की कोशिश करने के साथ आईने से अपने पीछे खड़े हैदर को देखती हुई बोली, मेरा किसी के साथ कोई जबरदस्ती करने का मूड नहीं है। भाई साहब को भी मालूम नहीं क्या सोची है, खुद तो एजाज भाई से अपने आने की माजरत कर चुके हैं, मगर मुझे सुबह से 3 मरतबा फ़ोन करके याद दहानी करवा चुके हैं कि अपने साथ नताली और हसन को ज़रूर लेकर जाओ, और अब उनकी बात में कैसे डाल सकता हूँ। हैदर बोलता हुआ खुद से नताले की चेन का लॉक बंद करने लगा। हसन का भी वहां जाने का कोई खास इरादा नहीं था, लेकिन हैदर के कहने पर वो भी नखरे दिखाता हुआ जाने के लिए तैयार हुआ था। हाँ, कैसे टाल सकते हैं, दूसरी शादी भी तो इन्हीं के कहने पर की थी। नताली ने हल्के फुल्के अंदाज में बोला, मगर हैदर को उसकी बात तीर की तरह चुभी। वो बिना कुछ बोले आईने में उसके अक्स को देखने लगा जो हैदर को आईने में देखकर मुस्कुरा रही थी। हैदर चैन का लॉक बंद करके कमरे से जाने लगा। बताया नहीं आपने मैं कैसी लग रही हूँ? नतालिया पलटकर कमरे से जाते हुए बाहर जाते हुए हैदर से पूछने लगी तो हैदर के कदम थमे। वो मुड़कर वापस चलता हुआ उसके पास आया और उसके सरापे का बखौर जायजा लेता हुआ बोला, जहर। हैदर का जवाब सुनकर नताली की जान जलकर रही। वो हैदर के पास से गुजरकर कमरे से जाने लगी, तभी हैदर उसकी गलाई पकड़ता हुआ बोला, और इस जहर को मैं रोज खुशी खुशी मुंह लगाना पसंद करता हूँ। हैदर बोलता हुआ नताली के होठों पर चुका। इससे पहले नताली उसे दूर हटाती हैदर खुद पीछे होता हुआ बोला, दूसरी भाई साहब ने करवाई थी, लेकिन तुम्हारी जबान यूं ही चलती रही तो तीसरी मैं खुद करूंगा। जब सहने की हिम्मत ना हो तो मुंह बंद रखा करो। हैदर नताली का धुआं धुआं होता चेहरा देखकर दोबारा बोला, मूड ठीक करो अपना, वहां जाकर जबान काबू में रखना। योशे को लेकर जा रहा हूँ, 2 मिनट में तुम भी बाहर आओ। हैदर नताली से बोलता हुआ टॉयज में मगन योशे को बेड से उठाकर बाहर निकल गया। बैंक्वेट में पहुंचते ही वहां पार्टीशन मौजूद था। मर्दों के लिए एक अलग हिस्सा मखसूस था, जबकि खवातीन का पोर्शन अलग था। हैदर योशी को अपने पास रखते हुए नताले को लेडीज पोर्शन में भेज चुका था, जहाँ हैदर के ननिहाल और ददियाल वाले मौजूद थे। बहुत से रिश्तेदारों से नताले काफी अर्से बाद मिल रही थी। सब नताले से बहुत अच्छे तरीके से मिले। नताली सबसे मिलते हुए अतिया के पास चली आई ताकि उससे मिलकर उसे उसकी बेटी की मुबारकबाद दे सके। खुशी के मौके पर भला अब क्या मुंह बनाना। अरे तुम आज यहाँ आ भी गई, मुझे तो लग रहा था कि हैदर तुम्हें यहाँ अपने साथ हरगिज नहीं लाएगा। अति अजीब से अंदाज में बोलती हुई नताले से मिलने लगी, जिस पर नताले को अपनी इंसल्ट सी महसूस हुई, लेकिन वो खामोश रही। अतिया कौन है ये बच्ची? कोई खातून जो पहले से ही अतिया के पास खड़ी थी नताले को देखकर अतिया से पूछने लगी, ये एजाज के कजन हैदर की बीवी है, याद नहीं? वही हैदर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि पहली बीवी किसी के साथ भाग गई थी तो बेचारे की दूसरी शादी उसके बड़े भाई ने करवा दी। दूसरी बीवी शरीफ थी, मासूम के मरते ही। मालूम नहीं ये दोबारा कहाँ से किसका बच्चा उठाकर हैदर के पास वापस आ चली आई। अतिया के लहजे में इस कदर हकारत और नजरों में तहकीर था कि एक पल के लिए नतालिया उसकी बात पर सन्नाटे में आ गई, मगर दूसरे ही पल वो हिसाब बेबाक करते हुए बोली, दूसरे के मुतालिक तो बड़ी जानकारी रखती हैं आप, कभी अपने घर के हालात भी जान लें। आपकी अपनी बेटी बाहर क्या गुल खिला रही है, उसकी खबर भी रखी, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अपना शौहर छोड़कर कल को अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए। नताली की आवाज़ इतनी तेज थी, नसीब ताने के ससुराल वाले नतालिया की तरफ मुतवज्जा हुए थे, बल्कि लेडीज पोर्शन में आता हुआ हैदर जो कि योशे के परेशान करने पर उससे नताले को देने आया था। नतालिया के एक जुमले पर एकदम ही वहीं ठहर गई। मेरी बेटी तुम्हारी जैसी घटिया किरदार की लड़की नहीं है, जिसने पहले भतीजे को अपने जाल में फंसाया फिर उसकी चर्चा से शादी रचा बैठी। अति उससे भी ऊंची आवाज में नताले की बेइज्जती करते हुए बोली, आप बहुत गलत कर रही हैं भाभी, मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी बात पर। क्या इस सलूक के लिए आपने हमें यहाँ इनवाइट किया था? हैदर वहाँ आता हुआ अतिया से बोला तो दूसरी खवातीन के अलावा वहाँ एजाज और हसन भी आ गए।
ہم نے تمہیں اس لیے بھی انوائٹ نہیں کیا تھا کہ تمہاری بیوی یہاں آ کر میری بیٹی کی خوشیوں کو برباد کرے۔ جانتے بھی ہو کیا الزام لگایا ہے اس نے میری پاک دامن بیٹی پر۔ عطیہ غصے میں بے قابو ہوتی حیدر سے بولی۔ عطیہ خاموش ہو جاؤ، بات کو مت بڑھاؤ، یا سمدھیانہ بھی موجود ہے، کچھ خیال کرو۔ اعجاز موقع کی نزاکت کو سمجھتا ہوا اپنی بیوی کو سمجھاتا ہوا بولا۔ چاچو چلے یار، ہمیں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے۔ حسن حیدر کی گود سے یوشے کو لیتا ہوا بولا۔ چلو نتالیہ۔ حیدر نتالیہ کی کلائی پکڑ کر اسے لے جانے لگا، مگر نتالیہ نے حیدر سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور عطیہ کے پاس آتی ہوئی بولی۔ اپنی پاک دامن بیٹی سے آج اتنا ضرور پوچھے گا کہ یہ اپنی شادی سے ہفتے بھر پہلے ہوٹل میں کس نامحرم مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی کون سی تبلیغ کر رہی تھی۔ دوسرے کے کردار پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، اگر ضرف ہے تو اپنی گربان میں پہلے جھانک لے۔ حیدر کے لاکھ روکنے پر نتالیہ اونچی آواز میں اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ اسے اس قدر شدید غصہ تھا کہ وہ حیدر کے سب کے سامنے ڈانٹنے پر بھی خود کو کنٹرول نہیں کر پائی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات، چلو یہاں سے۔ حیدر غصے میں نتالیہ کو آنکھیں دکھا کر دھاڑتا ہوا مجمع کے بیچ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ بے حیا، بغیرت، بے شرم لڑکی، اپنے شوہر کو بتائے بغیر بھاگی تھی۔ ایسی ہوتی ہیں بیویاں جو دن دہاڑے اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور جب گل کھلا لے تو واپس آ جائیں۔ پیچھے سے آتی عطیہ کی اونچی آوازوں کو پورا مجمع سن رہا تھا۔ عطیہ تائی سے ایسی گھٹیا حرکت کی امید ہرگز نہیں تھی کہ وہ سب کے سامنے ایسی جہالت کا مظاہرہ کرے۔ بہت اچھا کیا نتالیہ، جو سارے حساب وہیں بے باک کر دیے، ادھار رکھ کر نہیں آئی۔ واپس گھر آنے کے بعد حسن اپنے کمرے میں جانے کی بجائے بولا تو حسن کی بات پر کافی دیر سے غصہ ضبط کیے حیدر کا مزید پارا ہائی ہوا۔ تم اسے اس کی فضول حرکتوں پر اپریشیٹ کرنا چھوڑ دو حسن۔ اگر عطیہ بھابی نے جہالت کا مظاہرہ کیا ہے تو کم جہالت اس نے بھی شو نہیں کی۔ کسی لڑکی کی شادی والے دن اس کے سسرال والوں کے سامنے اس لڑکی کے لیے کچھ بھی بول دینا اس کے لیے بالکل نارمل سی بات ہے، کیونکہ اپنی شادی والے دن یہ خود تماشا بنی تھی، اور تب سے ہی یہ میرا تماشا بناتی آ رہی۔ اسے نہ تو اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ کسی دوسرے کی عزت کی پرواہ کرتی ہے۔ حیدر کی اتنی تلخ باتیں بولنے پر حسن ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، جبکہ نتالیہ صدمے سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ چاچو آپ یہ سب نہیں بول سکتے، نتالیہ نے تانے پر بے بنیاد الزام نہیں لگایا۔ میں نے خود بھی اسے کسی غیر آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تھا، اور جب عطیہ تائی نے اپنے سارے گیسٹ کے سامنے اس کا لحاظ نہیں کیا تو پھر یہ کیوں خاموش رہتی؟ سنا نہیں آپ نے آخر میں عطیہ تائی کیا کچھ فضول بول رہی تھی؟ حسن نتالیہ کی دفاع میں بولتا ہوا حیدر کو عطیہ کی بات یاد دلانے لگا تو حیدر حسن کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس سے بولا۔ کیا غلط بولا تھا بھابی نے؟ یہی بولا تھا نا کہ شوہر کے گھر کو چھوڑ کر بھاگی تھی۔ کیا میرا گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی؟ کیا تم بھول گئے ہو اس وقت؟ تو حسن یاد کرو وہ وقت جب یہ بات تو ہمارے پورے خاندان میں پھیلی تھی کہ حیدر کی بیوی اچانک ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے آج کا دن ہم سب کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ حیدر حسن سے بولتے ہوئے آخری جملہ نتالیہ کا تسلیل سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر بولا۔ اتنے میں حیدر کے موبائل پر کال آئی جسے وہ ریسیو کر چکا تھا، جبکہ حسن خاموش کھڑی نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو اپنے آنسو ضبط کے بالکل خاموش کھڑی تھی۔ نہیں، مجھے بالکل علم نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، مجھے اصل کہانی نہیں معلوم۔ اوکے آپ پریشان نہ ہو، ہم گھر پہنچ گئے تھے، لیکن میں بھی نتالیہ کو لے کر واپس وہاں جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے حسن نتالیہ کے پاس آتا حیدر اپنا موبائل واپس پاکٹ میں رکھ کر نتالیہ کے پاس آتا ہوا بولا۔ چلو نتالیہ، تمہیں بھی اعجاز بھائی کے گھر جا کر تانے کے سسرال والوں کے سامنے بولنا ہے کہ تم نے جو بھی کچھ اس کے کردار کے بارے میں بولا تھا وہ بے بنیاد تھا۔ ان لوگوں نے رخصتی سے صاف انکار کر دیا اور اعجاز بھائی کافی پریشان ہیں۔ حیدر نتالیہ کے پاس آتا ہوا بولا تو نتالیہ افسوس سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ آپ صرف یوشے کی وجہ سے مجھے برداشت کریں نا، اسی کی وجہ سے آپ مجھے دوبارہ اپنے اس گھر میں لے کر آئے۔ اگر یوشے ہمارے بیچ نہیں ہوتا تو شاید آپ مجھے کبھی میرے چچا جان کے پاس سے نہیں لے کر آتے۔ میں آج یوشے کو آپ کے پاس چھوڑ کر آپ کے اس گھر سے جا رہی ہوں، لیکن تانے کے سسرال والوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ نتالیہ بولتی ہوئی گھر سے نکلنے لگتی ہے، اس سے پہلے ہی حیدر نے غصے میں نتالیہ کی کلائی سختی سے پکڑی۔ چاچو ایک منٹ، آپ کیوں کسی دوسرے کی وجہ سے اپنی وائف کو؟ حسن نے بیچ میں مداخلت کرنا چاہی۔ خاموش رہو، تم بیچ میں مت بولو، حیدر حسن کو تنبیہ کرتا ہوا بولا اور نتالیہ کو قہر برساتی نظر سے دیکھنے لگا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو میرا گھر چھوڑ کر جانے کی؟ یہ جو تمہاری دونوں ٹانگیں ہیں نا جن پر تم اس وقت کھڑی ہو، انہیں دھڑ سے الگ کر ڈالوں گا اگر اب تم نے میرے سامنے گھر چھوڑنے والی بکواس کی۔ اب تم تانے کے سسرال والوں کے سامنے اس کے کردار کو بھی کلیئر کرو گی اور اعجاز بھائی سے بھی معافی مانگو۔ حیدر کو اس کے گھر چھوڑنے والی بات پر بڑی بری طرح تیش چڑھا تھا۔ وہ شدید غصے میں نتالیہ سے بولا، بے تحاشا غصے کے باوجود اس نے اپنی آواز اونچی نہیں کی تھی، لیکن حیدر کی بات سن کر نتالیہ اپنے لہجے پر اور اپنی آواز پر کنٹرول نہیں رکھ پائی اور بری طرح پھٹ پڑی۔ نہایت ہی فضول انسان ہیں آپ اور آپ کے خاندان والے، نہایت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ میری شادی والے دن میرا سرعام تماشا بنایا آپ کے اس بھتیجے نے، اور آج بھی آپ کے خاندانی بھابی نے سب کے سامنے میرے کردار پر بات کی۔ میں نے اگر تانیہ کے کردار پر بات کی تو آپ مجھے زبردستی معافی منگوا رہے ہیں،
ان کے پاس لے جا کر، یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کی اپنی بیوی کے کردار کی کوئی حیثیت نہیں۔ عطیہ بھابی نے اتنے لوگوں کے سامنے بولا کہ میں اپنے ساتھ نہ جانے کس کا بچہ لے کر آئی۔ وہاں انگلی میرے کردار پر اٹھائی گئی، وہ بھی آپ کی بھابی نے۔ آپ کی اولاد کو گالی دی ہے انہوں نے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ وہاں جا کر ان لوگوں سے معافی مانگوں، تو پھر ٹھیک ہے، میں مانگ لیتی ہوں معافی، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یوشی سچ میں آپ کی اولاد نہیں ہے۔ نتالیہ حیدر کے سامنے کھڑی چیختے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر حیدر اور حسن بالکل خاموش تھے۔ یوشی جو گھر آنے کے بعد ہی دوسرے کمرے میں اپنے کھلونے میں مگن تھا، چلتا ہوا نتالیہ کے پاس آیا جو کہ بے تحاشا روئی تھی۔ مم نو! یوشی نتالیہ کے اونچا چیخنے پر اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتا ہوا اپنے ہاتھ کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا بولنے لگا، کیونکہ یوشی کے رونے یا ضد کرنے پر بھی وہ یہی کیا کرتی تھی۔ گندی بچی ہے تمہاری ماں، بات نہ ماننے والی، بلکہ گھر سے بھاگنے والی بے شرم اور آوارہ عورت۔ بولتے ہوئے اچانک ہی نتالیہ کو زور کا چکر آیا۔ نتالیہ! اس سے پہلے حسن اس کی طرف بڑھتا، قریب کھڑا حیدر نتالیہ کے وجود کو اپنے بازو میں تھام چکا تھا۔ نتالیہ آنکھیں کھولو! حیدر اس کو سہارا دے کر صوفے پہ لٹاتا اور نتالیہ کو ہوش میں لانے لگا۔ حسن تیزی سے گلاس میں پانی لیا۔ آج میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا اس کے ساتھ شادی والے دن۔ حسن کے بولنے پر حیدر ایک پل کے لیے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یوشی کو اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤ، وہ نتالیہ کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے۔ حیدر حسن سے پانی کا گلاس لیتا ہوا بولا۔ حسن حیدر کی بات مان کر یوشی کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گیا۔ نتالیہ پلیز آنکھیں کھولو! تو وہاں میرا منع کرنے پر بھی خاموش نہیں ہو رہی تھی، میری بات کو اگنور کر رہی تھی، اس لیے مجھے تم پر غصہ تھا۔ عطیہ بھابی نے اگر اتنا کچھ تمہیں بولا ہے تو انہوں نے بہت غلط کیا، پلیز اپنی آنکھیں کھولو نتالیہ۔ حیدر نتالیہ کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارتا ہوا بولا، مگر وہ بے سود لیٹی رہی۔ حیدر کو آج کا ایونٹ اٹینڈ کرنے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اب کی مرتبہ اعجاز کی کال اس کے نمبر پر آنے لگی تو حیدر نے اس کی کال کافی غصے میں ریسیو کی۔ سوری اعجاز بھائی، میں اب نتالیہ کو تانے کے سسرال والوں کے سامنے جھوٹ بولنے کے لیے فورس نہیں کروں گا، کیونکہ نتالیہ نے جو کچھ بولا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ آپ جذبات سے ہٹ کر اپنی بیٹی کے بارے میں سوچیں، اور اگر پھر بھی آپ کو اپنی عزت کی خاطر اپنی بیٹی کی وہی شادی کرنی ہے تو پھر عطیہ بھابی سے کہیں پہلے وہ یہاں آ کر نتالیہ سے معافی مانگی، کیونکہ آپ کی بیوی نے میری بیوی کے کردار پر بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ اب پہلے عطیہ بھابی کو یہاں آ کر عطالیہ سے معافی مانگنی ہوگی، تب نتالیہ ثانی کے سسرال والوں کے سامنے کچھ بولے گی۔ حیدر سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا اعجاز کی کال کاٹ کر اپنا موبائل آف کر چکا تھا اور ایک مرتبہ دوبارہ نتالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ نتالیہ کے گال پر ہاتھ رکھ کر حیدر نے دوبارہ نتالیہ کو پکارا، لیکن وہ ویسے ہی بنا آنکھیں کھولے لیٹی رہی۔ تب حیدر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا۔ ایک مرتبہ رات میں نتالیہ کو تب ہوش آیا جب حیدر اس کا ڈریس چینج کر رہا تھا، مگر دماغ میں اٹھتے شور کی وجہ سے وہ دوبارہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ایک مرتبہ رات کے پہر نتالیہ کی آنکھ تب کھلی جب یوشی نیند سے جاگا ہوا رو رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ حیدر یوشی کو گود میں لیے ٹہلتا ہوا چلا رہا ہے۔ پھر اس نے حیدر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ شاید اس کی آنکھ کھلی دیکھ کر حیدر اس کو پکار بھی رہا تھا، لیکن نتالیہ دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ اب سلیپنگ بیوٹی، اور کتنی دیر تک سوتی رہو گی یار؟ حسن کی آواز پر نتالیہ کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہوا۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب نتالیہ کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اور شکر خدا کا تم اٹھ گئی ہو، ورنہ تمہاری اولاد مجھے ابھی تک نیم پاگل کر چکی ہے۔ صبح سے اب تک اس سالے کے 3 ڈائپر بدل چکا ہوں اور 2 مرتبہ کپڑے چینج کروا چکا ہوں۔ اچھا یہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ حسن نتالیہ کو بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں میں، کیا حیدر آفس چلے گئے؟ حیدر کمرے میں کہیں موجود نہ تھا۔ حسن کی باتوں سے اسے محسوس ہوا جیسے اسی نے صبح سے یوشی کو سنبھالا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا شوہر تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا تمہاری خدمتیں کرتا رہے گا؟ حسن کے بیتوقع بولنے پر نتالیہ کا دل اندر سے اداس ہونے لگا۔ یوشی نتالیہ کو جاگتا ہوا دیکھ کر اس کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بے دلی سے یوشی کو پیار کرنے لگی۔ اچھا اب زیادہ روتی شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، میرے چاچو سچ میں گھنٹے بھر پہلے تک تمہاری گھٹنے سے جڑے بیٹھے تھے۔ کیسی فکر مند نظر سے تمہیں بار بار دیکھ کر پیار سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تمہارا نام پکار رہے تھے کہ تم اٹھ جاؤ۔ دل تو بڑا چاہ رہا تھا کہ ثبوت کے طور پر ان کی ایک آدھ ویڈیو تمہارے دیکھنے کے لیے بنا لوں، لیکن وہ کیا ہے نا، مجھے اپنی عزت بھی پیاری تھی، اس لیے یہ کام نہیں کیا۔ چلو یار تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانے کو کھچڑی لے کر آتا ہوں۔ حسن نتالیہ سے بولتا ہوا اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مم یوشی نتالیہ کو اپنے ٹوائے دکھا رہا تھا۔ نتالیہ مسکرا کر اسے پیار کر کے بیڈ پر بٹھاتی ہوئے خود واش روم میں چلی گئی۔ تم نے نمک تیز کر دیا ہے کھچڑی میں۔ نتالیہ کھچڑی کھاتی ہوئے حسن سے بولی۔ اپنے ساتھ وہ یوشی کو بھی کھلانے لگی۔ بیٹا بغیر نخرے دکھائے خاموشی سے کھا لو، ویسے بھی کھچڑی میں نے نہیں چاچو نے بنائی تھی، میں تو میٹ کی صفائی کروا رہا تھا۔ حسن وہی صوفے پہ بیٹھا ہوا نتالیہ کو بتانے لگا۔ حیدر کہاں پر ہے؟ یوشی کے منہ میں نوالا ڈالتی وہ حسن سے پوچھنے لگی، کیونکہ حیدر ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ تمہاری طبیعت کی وجہ سے آفس تو نہیں جا سکے، تھوڑی دیر پہلے تک یہی موجود تھے۔
घंटा भर पहले अप्पू का फोन आया तो उनकी बात सुनकर एजाज ताई की तरफ निकले। हसन तफसील से नताली को बताने लगा। उसकी बात सुनकर नताली कल वाले वाक़े का सोचकर चुप हो गई। फिर थोड़े वक्फे के बाद बोली, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी हसन, ना ही तानी के ससुराल वालों के सामने जाऊंगी। नताली के बोलने पर हसन सीधा होकर बैठा। और तुम्हें क्यों लग रहा है अतिया भाई भाभी की इतनी गलत बात बोलने पर अब चाचू तुम्हें किसी के आगे माफ़ी मांगने का बोलेंगे? जानती हो कल तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद कितना गुस्से में उन्होंने एजाज ताया से फ़ोन पर बात की थी। चाचू ने तो एजाज ताया से साफ लफ्ज़ों में बोल दिया कि इतनी घटिया बात उनकी बीवी ने योशे के मुतालिक बोली है तो अब पहले उनकी बीवी को यहाँ आकर तुम्हारे पास माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हसन की बात पर नतालिया खामोशी से उसे देखने लगी, जैसे उसे हसन की बात पर यकीन न हो, इसलिए सिर झटकते हुए बोली, कल रात एक बात का तो मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि हैदर अब मुझे क़यामत तक माफ़ नहीं करने वाले। जब जब उन्हें गुस्सा आएगा वो इसी तरह मुझे तानों की मार मारेंगे। नतालिया बोलती हुई उदास होने लगी। कल रात हैदर की बातों से महसूस हो रहा था वो अपने दिल में अब तक उसके लिए गुस्सा रखे हुए था। नताली की बात सुनकर हसन उठकर नताली के पास आया। वक्त गुजरने के साथ ही बातें अपनी अहमियत खो देती हैं। चाचू को भी थोड़ा वक्त लगेगा इन बातों को भुलाने में, मगर तब तक तुम्हें ही बर्दाश्त कर से काम लेना पड़ेगा। वैसे कल रात मुझे एक बात का अंदाजा हो गया, चाचू तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करते हैं। हसन नताली को देखता हुआ बोला, जिस पर नताली इस्तहज़ाया हंसी। हाँ, बहुत मोहब्बत करते हैं, जब भी मुझे देखकर सुबह और शाम उनके मुंह से गुलाब चढ़ते रहते हैं। नताली जले दिल के साथ हसन के सामने बोली, जिस पर हसन को हंसी आ गई। इससे पहले वो नतालिया को कुछ कहता डोरबेल की आवाज़ पर हसन को दरवाज़ा खोलने जाने पड़ा। कहाँ रह गई थी यार, सब हालात ठीक तो हैं? हसन दरवाजे पर हैदर को देखकर उससे पूछने लगा। हैदर अपने रूम में जाने के बजाय सीटिंग रूम में चला आया, तो हसन भी उसके पीछे आ गया। नतालिया उठी है या नहीं? हैदर सोफे पर बैठता हुआ हसन से पूछने लगा। वो उठ गई है, इसकी टेंशन न ले। ये बताएं एजाज ताई की तरफ क्यों गए थे, क्या हुआ है वहाँ? हसन उसके सामने बैठता हुआ हैदर से पूछने लगा। होना क्या था, तानी के ससुराल वालों ने आज सुबह होटल में जाकर हफ्ते भर पहले की सारी फोटोज निकलवा ली और अब शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से एजाज भाई की हालत बिगड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। हैदर हसन को वहाँ की रुदात सुनाता हो बोला, फिर आप वहाँ पर नताली को माफ़ी मंगवाने के लिए लेकर जाएंगे? हसन को लगा शायद ताने की शादी टूटने और एजाज की तबीयत खराबी की वजह से हैदर नताली को वहाँ ले जाने पर मजबूर करेगा। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है जो मैं वहाँ अपनी बीवी को लेकर जाऊँ। मेरे इल्म में तो बात मुकम्मल बात थी ही नहीं कि अतिया भाभी ने नताली के किरदार को लेकर और उर्शी के बारे में इतनी घटिया बातें सरेआम महफिल में बोली हैं। मैंने तो वहाँ जाकर अतिया भाभी से साफ बोल दिया कि आपके बेटे का घर सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़बान की वजह से बर्बाद हुआ है, ना कि मेरी बीवी की वजह से। ना आप नताली के किरदार के बारे में कुछ गलत बात करती, ना वो आपकी बेटी के किरदार के बारे में कुछ कहती। ख़ानदान के और भी बहुत से लोग वहाँ जमा थे। मैंने सबके सामने बोल दिया है मेरी बीवी कहाँ गई थी, क्यों गई थी और अब मेरे पास वापस कैसे आ गई। ये किसी दूसरे का सरदर्द नहीं है। अगर किसी को भी इस बात से मसला है तो वो आकर डायरेक्ट मुझसे बात करें। अगर अब किसी ने भी नताली से इस मुतालिक कोई बात की तो फिर वो मुझसे अच्छे की उम्मीद ना रखे। नताली ने जो भी किया, चाहे बुरा किया या गलत किया, वो मेरे साथ किया। जब मैंने उसे कोई सख्त सज़ा नहीं दी तो फिर ख़ानदान वाले कौन होते मेरी बीवी के किरदार पर उंगली उठाने वाले? अगर कोई सवाल करूंगा तो मैं अपनी बीवी से खुद करूंगा, मगर किसी दूसरे को हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि वो उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोले। हैदर की बात सुनकर हसन के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अगर नताली की जगह में आपकी बीवी होता तो इसी बात पर आपका मुंह चूम डालता। हसन की फजूल गोई पर हैदर ने उसे खोल कर देखा। ठहरे, मैं नताली को ये सारी बातें बताकर आता हूँ। वो पागल तो यही समझ बैठी है कि आपने उसको माफ़ी नहीं किया, और उसको भी ये मालूम होना चाहिए कैसे आपने अपने सारे रिश्तेदारों के सामने इसकी हिमायत की। हसन जोश में बोलता हुआ सोफे से उठकर कमरे से जाने लगा। खबरदार, जो तुमने उसके सामने कोई भी फजूल बात की, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया कि तुम उसके सामने अपना मुंह खोलो और उसका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाए। हैदर हसन को घुड़क कर उसके लड़के मुंह पर नजर डालते हुए खुद अपने बेडरूम में जाने लगा। बब्बा हैदर के कमरे में आने से पहले ही नताली दोबारा बेड पर आंखें बंद किए करके लेट गई थी, जबकि योशा एक्साइटेड होकर नन्ही नन्ही बाहें फैलाकर हैदर की जानिब लपका। अपने बेटे के ये मोहब्बत जताने पर हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाबा की जान, बाबा का शहजादा, इतना प्यारा है मेरा बेटा, और किसी दूसरे का हो सकता है इतना प्यारा बेटा? हैदर बेड पर आकर बैठता हुआ योशा को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगा। साथ ही उसकी नज़र आंखें बंद करके लेटी हुई नतालिया पर गई। वो कंफ्यूज हुआ। हसन ने शायद यही कहा था वो जाग गई है, या फिर उसने गलत सुना था। हैदर अभी सोच ही रहा था कि एक मर्तबा दोबारा नताली का बीपी चेक करे, तभी यूशी उसकी गोद से उठकर नताली के पास आया। बब्बा मम, यूशी नताली के कंधे पर हाथ मारता हुआ हैदर से बोला। बुरी बात, मम को मारते नहीं। हैदर के समझाने पर यूशी नताली पर झुककर उसे प्यार करने लगा। नताली आंखें बंद करके लेटी हुई दोनों बाप बेटी की बातें सुन रही थी। बाबा ओ, नताली को प्यार करता योशे अब अपने हाथ के इशारे से हैदर को नताली के पास बुलाने लगा।
تاکہ وہ بھی نتالیہ کو پیار کرے۔ حیدر یوشی کی بات سمجھتا ہوا مسکرایا۔ مم کو تنگ نہیں کرو ورنہ مم پٹائی کر دیں گے، جاؤ شاباش جا کر حسن کے ساتھ کھیلو۔ حیدر یوشی کو بیڈ سے نیچے اتارتا ہوا بولا۔ یوشی ننھی قدم اٹھاتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ بلا وجہ کب تک آنکھیں بند کر کے لیٹی رہو گی، جاگ گئی ہو تو اٹھ جاؤ۔ حیدر خود بھی بیڈ پر دراز ہوتا نتالی سے بولا، کل رات وہ صحیح سے سویا ہی نہیں تھا، صبح سے یوشی کو سنبھال رہا تھا، اب خود تھوڑی دیر آرام کرنے کے غرض سے لیٹا تھا۔ حیدر کی بات سن کر نتالی نے آنکھیں کھول لی اور اپنے برابر میں لیٹے ہوئے حیدر کو دیکھا۔ کیوں اپنے خاندان والوں کے سامنے معافی منگوانے کے لیے جانا ہے مجھے؟ نتالی اس کو دیکھتے ہی طنز کرنے لگی۔ ہوش میں آتے ہی فضول بولنا شروع کر دیا تم نے۔ حیدر اپنے سیریس موڈ میں آتا ہوا نتالی سے بولا، یعنی فضول کام آپ خود کریں تو وہ ٹھیک ہے اور میں کچھ بھی بولوں نہ تو؟ نتالی حیدر سے شکوہ کرتے ہوئے بولی، تانے کی شادی ختم ہوگی تمہارے بیچا بولنے کی وجہ سے۔ حیدر کی بات پر نتالی حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی، وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ ایک پل کے لیے نتالیہ خاموش ہوئی مگر دوسرے ہی پل بولی، اچھا ہوا جو ختم ہوگی، ویسے بھی بیٹیوں کی شادی والدین کو وہی کرنی چاہیے جہاں ان کی بیٹیوں کا دل ملے۔ ویسے بھی وہ کل روتی شکل بنا کر اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نتالیہ خود کو بریزمہ ٹھہراتی ہوئی حیدر سے بولی، جس پر حیدر افسوس سے نفی میں سر ہلاتا ہوا نتالیہ کو دیکھ لگا۔ تھوڑا کم بولا کرو نتالیہ، ہر جگہ بے جا بولنا کبھی کبھی دوسروں کے لیے اور کبھی خود اپنے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ حیدر نتالیہ کو سمجھاتا ہوا بولا، تانے کی شادی اپنی مرضی سے ہو یا نہ ہو، لیکن نتالیہ کی چلتی زبان نے اس کی شادی ختم کی تھی۔ کہیں نہ کہیں حیدر کو اس بات پر اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جو اس کی بیوی بنی تھی، تبھی اس نے نتالیہ کو سمجھانا ضروری سمجھا۔ حیدر کی بات پر نتالیہ اٹھ کر بیٹھتی ہوئی ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت برا لگتا ہے نا آپ کو میرا بیجا بولنا، بہت برا لگتا ہے نا آپ کو میرا بیجا بولنا۔ جس دن میں بالکل خاموش ہو گئی تو اس دن پچھتائیں گے آپ۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر کو ایک پل کے لیے لگا جیسے اس کا دل بند ہو گیا۔ اس نے نتالیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ نتالیہ جیسے ہی حیدر کے اوپر آ کر گری تو حیدر نے اس کے ہونٹوں کو سختی سے اپنے ہونٹوں میں بھینچ لیا۔ حیدر کے انداز میں اس قدر شدت دیکھ کر نتالیہ نے اٹھنا چاہا تو حیدر نے اپنے بازو سے اس کی کمر کو جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے نتالیہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ نتالیہ حیدر کے اس شدت بھرے انداز پر تڑپ کر رہ گئی۔ بہت ہی کوئی فضول انسان ہے آپ۔ حیدر کی گرفت کمزور پڑتے ہی نتالیہ اس پر سے اٹھتی ہوئی بولی اور اپنے ہونٹ سے رستے ہوئے خون پر انگلی رکھ کر خفا ہوتی حیدر کو دیکھ رہی، یہ تھا تمہاری فضول بات کا جواب، اب لائٹ بند کر کے کمرے سے چلے جاؤ۔ حیدر کی آواز پر جاتے ہوئے اس نے کمرے کی لائٹ ہی بند نہیں کی، دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کو بورڈ روم جانا تھا جہاں ایک ضروری میٹنگ تشکیل دی گئی تھی۔ اس وقت حیدر اپنے آفس کے کمرے میں موجود کافی بزی تھا، تبھی اس کے موبائل پر نتالیہ کی کال آنے لگی۔ وہ نتالیہ کی آتی ہوئی کال کو اگنور نہیں کر سکا، کیونکہ چند ماہ پہلے ایسی ہی میٹنگ کے بعد اس نے اپنے موبائل پر معائشہ اور حسن کی بے تحاشا کالز دیکھی تھی، جس کے بعد سے وہ ڈر سا گیا تھا۔ نتالیہ جلدی بولو، سب خیریت ہے؟ حیدر نتالیہ کی کال کو آنسر کرتا ہوا مصروف انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے حیدر، کیا آپ آفس کا کام چھوڑ کر ابھی آ سکتے ہیں؟ نتالیہ کی آواز میں پریشانی تھی اور اس کا جملہ سن کر حیدر کے دماغ سے ضروری میٹنگ، آفس کا کام، سب کچھ نکل گیا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ یوشی کو کیا ہوا ہے؟ پہلا خیال حیدر کا یوشی کی طرف گیا۔ میٹنگ کا اٹینڈ کرنا بھول کر اس نے ٹیبل پر موجود کار کا ریموٹ اٹھایا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ارے نہیں یوشی، کچھ نہیں ہوا، وہ تو میرے سامنے کھیل رہا ہے اور میں گھر پر ہی موجود ہوں، آپ پلیز ذرا جلدی گھر آ جائیں۔ نتالیہ کی آواز سن کر مزید پریشان، نتالیہ مجھے صحیح سے پوری بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ کیا کوئی خاص سیریس پرابلم ہو گئی ہے؟ حیدر کو لگا اگر یوشی ٹھیک تھا تو کہیں نتالیہ کی اپنی طبیعت وغیرہ خراب نہ ہو۔ جب ہی وہ اسے بلا رہی تھی، حیدر کے لہجے میں ابھی بھی فکر مندی جھلک رہی تھی۔ یار میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن پرابلم سیریس ہے۔ دراصل گل احمد اور کھاڑی کی ونٹر کلیکشن پر 50% آف ہے، مگر صرف 3 دن کے لیے۔ میں نے کچھ پرنٹ چوز کیے ہیں، بس وہی جا کر لینے ہیں۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر نے اپنے جبڑے کو بھیجتے ہوئے خود تو غصے میں کچھ بولنے سے روکا۔ وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہیلو، خاموش کیوں ہو گیا؟ آپ سن رہے ہیں نا میری آواز؟ آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو حیدر۔ نتالیہ فراغت سے ٹہلنے کے ساتھ یوشی پر نظر رکھتی ہوئی ساتھ میں ہی حیدر سے موبائل پر بولی، ہاں سن لی میں نے تمہاری ساری بکواس، اب کال رکھو، مجھے ضرور میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے۔ غرور نہیں ہونا چاہتا تھا مگر نتالیہ کی بات ہی ایسی تھی کہ اس کو آنکھ لگ گئی۔ حیدر، جب سے آپ مجھے واپس اپنے ساتھ لے کر ہیں، آپ ذرا بھی تمیز سے بات نہیں کرتے، نہ ہی میری ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ اگر آپ کو مجھے کہیں نہیں لے کر جانا تو ٹھیک ہے، میں حسن کے ساتھ جا رہی ہوں۔ نتالیہ برا مناتی ہوئی حیدر سے بولی تو حیدر کو اس کی بات سن کر مزید غصہ ہے۔ جس دن تم فضول بچکانہ حرکتیں کرنا چھوڑ دو گی، اس دن مجھے تمیزدار شوہر کے روپ میں پاؤ گی۔ یہ آفس ہی ہمیں فالتو میں نہیں بیٹھا، کام ہوتے ہیں مجھے، وہ سارے کام تمہاری شاپنگ سے کہیں زیادہ ضروری ہے، ان کو میں نظر انداز کر کے تمہیں ساتھ لیے بازاروں میں نہیں گھوم سکتا۔ اور تم شاید یہ بات بھول گئی ہو کہ میں نے تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے سختی سے منع کیا تھا۔
हैदर नतालिया को डांटता हुआ कॉल काटने लगा, मगर आगे से उसे नतालिया की आवाज़ सुनाई दी। अकेली जा रही हूँ हसन, होगा ना आसान। अब क्या हसन के साथ जाने से भी मसला है? भाई उसके पैसे खर्च नहीं करवाऊंगी, पैसे मेरे पास अपने मौजूद हैं। आप तो ऑफिस से शाम में आते हैं, उससे पहले ही घर वापस आ जाऊंगी। ज़्यादा देर का काम नहीं है। मुझे नतालिया को टेंशन थी सारे अच्छे प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए, इसलिए वो हैदर से जिद करते हुए बोली, नतालिया तुम इस वक्त कहीं नहीं जा रही हो, एक दफ़ा तुम्हें मना कर चुका हूँ, अब दोबारा कुछ नहीं बोलना आगे से। हैदर अब की बार आराम से उसको मना करता बोला, ना आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे, ना मैं हसन के साथ जा सकती हूँ, ना मैं अकेली कहीं बाहर निकल सकती हूँ। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप मुझ पर एतबार करते हैं या नहीं। नतालिया को खुद भी हैदर की बातों पर गुस्सा आने लगा। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती हुई हैदर से पूछने लगी, नहीं, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। तुम पर एतबार करना बेवकूफ़ी, और मैं ये बेवकूफ़ी पहले कर चुका हूँ, दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा। आप कॉल बंद करो। तुम्हारे चाची का ऑफिस नहीं है, मुझे यहाँ वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना पड़ता है। हैदर अपनी आवाज़ को कंट्रोल में रखे उसे बातें सुनाकर कॉल बंद कर चुका था। आज रात 8 बजे तक उसका ऑफिस से वापस घर आना हुआ था। लाउंज में कदम रखते ही किचन की लाइट ऑन देखकर उसे अंदाजा हो गया, नतालिया उस वक्त किचन में थी। अपना लैपटॉप वहीं डाइनिंग टेबल पर रखकर वो सोफे पर बैठ के, जब नतालिया रोज की तरह पानी के गिलास समेत उसके पास नहीं आई, तब हैदर उठकर खुद किचन में चला आया, जहाँ नतालिया हमेशा की तरह दुपट्टे से बेपरवाह किचन में मसरूफ थी। हैदर को किचन की दहलीज पे खड़ा देखकर नतालिया का मुंह बन गया। आज सुबह कॉल पर बातें सुनाने के बाद हैदर उससे तवक्को भी कुछ यही कर रहा था। वो रोज की तरह दरवाजे की नॉब पर लटका उसका दुपट्टा लेकर किचन के अंदर दाखिल हुआ और उसके कंधे पर डालता हुआ डिस्पेंसर से खुद अपने लिए पानी निकाल कर पीने लगा। नतालिया ने एक संजीदा नजर हैदर पर डाली और दुपट्टे को वापस नाव पर लटकाकर वो सैलेड बनाने में मशगूल हो गई। हैदर पानी का खाली गिलास शेल्फ पर रखता हुआ नतालिया के पुष्ट पर आकर खड़ा हुआ। इससे पहले वो नतालिया के दोनों बाजू थाम कर अपने होंठ नतालिया के बालों पर रखते, नतालिया वहां से हटकर फ्रिज के पास चली गई। हैदर वहीं का वहीं खड़ा रह गया। फ्रिज बंद करके नतालिया वापस पलटने लगी, तब हैदर को अपने सामने दीवार पर न खड़ा देखकर वहीं रुक गई। हैदर ने अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को थामा, जिसे वो फौरन हटाती हुई वहां से हटकर चूल्हा बंद करने लगी। हैदर को उसके यूं इग्नोर करने पर जब्त करता रह गया। इससे पहले वो किचन से निकलकर बेडरूम में चला जाता, बाबा योशे हैदर का लैपटॉप देकर दौड़ता हुआ किचन में चला आया। बाबा की जान मेरा शहजादा, हैदर उसको गोद में उठाकर प्यार करता हुआ बोला, बाबा जोशे ऊ। कल से ही उसने तोतली जबान में अपना नाम लेना शुरू किया था, जो उसके मुंह से बहुत प्यारा लगता था। योशे अपनी कोहनी पर उंगली रखकर दर्द होने वाली मासूम शक्ल बनाकर हैदर को अपनी जबान में चोट लगने का बता रहा था। हैदर उसकी बात समझता हुआ योशे की आस्तीन ऊपर करके देखने लगा, जहाँ हल्की सी खरोच मौजूद थी। ये चोट कैसे लगी इसकी कोहनी पर? हैदर ने ताली की तरफ रुख करता हुआ उससे पूछने लगा, मुझे क्या मालूम, 24 घंटे तो मैं नजर नहीं रख सकती इस पर, घर में और भी दूसरे काम होते हैं। नताली हैदर से मसरूफ अंदाज में बोली, खाना बनाने के अलावा और क्या काम होता है तुम्हें घर में? घर का सारा काम तो मेड करके जाती है, तुम्हारा काम बस मेरे बेटे की देखभाल करना है। और कल से ये खाना बनाने का तकल्लुफ करने की भी जरूरत नहीं, उसके लिए भी कुक का अरेंजमेंट हो जाएगा। हैदर नतालिया के खराब मूड की परवाह के बगैर उसको जताता हुआ बोला। नतालिया उस पर खफा सी नजर डालकर किचन से बाहर जाने लगी। वहीं हैदर ने उसका हाथ पकड़ा, ये नाराजगी वाले ड्रामे बाद में करना, पहले खाना लगाओ, दोपहर में लंच नहीं किया मैंने। हैदर नतालिया से बोलता हुआ यशु को गोद में लिए किचन से बाहर निकल गया, जबकि नतालिया उसके रवैये पर सर झटकती हुई खाना डिश में निकालने लगी। बब्बा जोशे ऊ। खाने के बाद लाउंज में मौजूद सोफे पर हैदर नीम ड्रास हुआ रिलैक्स अंदाज में पाँव ऊपर फैलाए बैठा था। यीशु उसकी गोद में बैठा हुआ हैदर की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए उसे अपना दूसरा हाथ दिखाता हुआ बोला, क्या हुआ, यहाँ भी चोट लग गई है मेरे शेर को? और कहाँ लगी? हैदर मसनूई अंदाज में फिक्रमंद होता उसका हाथ चूमकर मजीद चोटों का पूछने लगा। हैदर की पूछने की देर थी। योशे अपने घुटने पर उंगली रखता उसे मासूमियत से देखने लगा, जहाँ हाथ की तरह कोई चोट न थी। हैदर ने उसके घुटने पर भी अपने होंठ रखकर पूछा, और कहाँ कहाँ चोट लगी थी जोशे को? हैदर प्यार करता हुआ योशे से पूछने लगा, जबकि नतालिया वहीं थोड़े फासले पर डाइनिंग टेबल साफ करती दोनों बाप बेटी को मुस्कुराती हुई बात करता देख रही थी। अब की बार जोशी ने हैदर की गोद से उठकर उंगली अपने डायपर पर रखी, जिस पर हैदर के साथ नतालिया भी बेसाख्ता हंस पड़ी। गंदी बात जोशी, गंदा बच्चा। हैदर ने उसके बम पर हल्की सी चपत लगाई, बब्बा ओ। योशी हैदर की गोद से उतरकर उंगली से हसन के कमरे की जानिब इशारा करता हुआ बोला। हसन अपने घर में मौजूद वीडियो कॉल पर अपनी बीवी से बात करने में मसरूफ था। मेरे छोटे से मिट्ठू, अब बोलना भी सीख जाओ, कब तक हम तुम्हारे इशारों की जुबान समझते रहेंगे? नतालिया योशी के पास आकर सोफे पर बैठती हुई यशु को अपनी गोद में लेकर उसके दोनों गालों पर प्यार करती हुई बोली। हैदर ने अपने करीब बैठी नतालिया को गौर से देखने लगा, जो उसके बेटे को गोद में लिए उसके करीब बैठी थी। शायद ये मंजर उसने पहले कभी और भी देखा था, मालूम नहीं खुली आंखों से या फिर बंद आंखों से, मगर तब देखा था जब नतालिया उसकी जिंदगी से ओझल हो चुकी थी। योशे नतालिया की गोद से उतरकर हसन के कमरे में जा चुका था।
حیدر کو بے خودی کے عالم میں احساس ہی نہ ہوا کب اس نے نتالی کا ہاتھ پکڑا۔ ہوش تب آیا جب نتالی حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ وہ آج کھانا اچھا بنایا تھا تم نے۔ حیدر سے کوئی بات نہ بنی تو وہ نتالیا کے حیران ہونے پر بولتا ہوا اس کی پکڑی ہوئی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ حیرت ہے آج آپ کو مرچیں نہیں لگی؟ نتالیہ اس کی بات میں طنز کرتی ہوئی بولی۔ وہ تو تم صبح کال پر لگا چکی تھی۔ حیدر اس کے طنز پر برا مانے بغیر آرام سے بولا تو نتالیہ گھرتی ہوئی حیدر کے پاس سے اٹھنے لگی۔ کل ریڈی رہنا، جو تمہیں لینا ہو اپنے لیے شاپنگ کرنا۔ کل میں آفس سے شام میں جلدی آ جاؤں گا۔ حیدر احسان کرنے والے انداز میں بولا، ساتھ ہی خود بھی صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، سیل لگی ہوئی تھی، اب تو سب لوٹ چکا ہوگا، اب فائدہ جانے کا۔ نتالیہ منہ بناتی بولی، جیسے تمہاری مرضی، اب شکوہ مت کرنا کہ میں تمہاری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا، یاد رکھنا انکار تم نے خود کیا ہے۔ حیدر نے جیسے شاپنگ کا بول کر اپنا فرض پورا کیا تھا۔ نتالیہ کے منع کرنے پر اس نے نتالیہ کی منتیں کرنا ضرور نہیں سمجھا، جس پر وہ تپی ہوئی حیدر کو دیکھنے لگی۔ اس کے تپنے پر حیدر مسکرانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کا؟ حیدر کی دل جلانے والی مسکراہٹ نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ نتالیہ برا مانتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، تبھی حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوا، باقی کا کمرے میں جا کر۔ نتالیہ حیدر کی بات سمجھ نہ پائی۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ جب اس نے دروازہ لاک کیا تب نتالیہ گھورتی ہوئی حیدر کو دیکھنے لگی۔ وہ نتالیہ کے گھورنے کو نظر انداز کرتا اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی دوسرے بال سے اس کی کمر کو جکڑتا ہوا نتالیہ کے ہونٹوں پر چکا۔ اس سے پہلے حیدر اسے بیڈ پر لٹالتا نتالیہ اس کا ہاتھ توڑ کر حیدر کو پیچھے کر دیا۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ حیدر کو خود سے دور کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ پھر تمہارا یہ فضول کا ایٹیٹیوڈ شروع ہو گیا۔ معلوم بھی ہے اسے بیچ رات میں اٹھ جاتا ہے تو پھر مشکل سے سوتا ہے۔ ابھی اچھا ہے وہ حسن کے ساتھ مگن ہے۔ حیدر نتالیہ سے بولتا اسے دوبارہ حصار میں لے کر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ہفتہ بھر گزر چکا تھا، اس یوں نتالیہ کے قریب آیا۔ حیدر کے کس کرنے پر وہ بے لچک یوں ہی کھڑی رہی۔ حیدر اس کے ہونٹوں پر سے اپنے ہونٹ ہٹا کر نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا، ابھی تک صبح والی بات پر موڈ خراب ہے تمہارا؟ میں بیزی تھا یار، اس وقت کیسے آ سکتا تھا؟ پلیز ابھی ایسی شکل بنا کر میرا موڈ خراب مت کرو۔ حیدر نے بولتے بھی نتالیہ کو اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا تھا۔ وہ نتالیہ کو کمر سے پکڑے جھک کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ نتالیہ تب بھی ویسے ہی کھڑی رہی تو حیدر نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید کا مضبوط کی۔ تب بھی نتالیہ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ کیا ہوا، موڈ نہیں ہے؟ حیدر نتالیہ کے ایسے سرزوئی پر اپنے ہونٹ نتالیہ کی گردن سے ہٹاتا اس سے پوچھنے لگا، آپ میرا اعتبار کب کریں گے حیدر؟ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی نرمی سے پوچھنے کی۔ اس کی بات سن کر حیدر لب بھینچ کر نتالیہ کو دیکھنے لگا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں، مطلب آپ کا دل میری طرف سے صاف بھی نہیں ہوا، یعنی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ جب آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے تو پھر کھل کر کوئی سزا کیوں نہیں دیتے؟ کبھی نرم تو کبھی سردی، کس طرح کا رویہ اپنایا ہوا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ ابھی آپ کا موڈ ہے تو آپ مجھے پیار سے ٹریٹ کر رہے ہیں، مگر 2 گھنٹے بعد کسی بات پر غصہ ہو جائیں گے تو بلا وجہ کے تانے دینے لگیں گے۔ میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، مانا آپ کے ساتھ برا کیا میں نے، پھر حیدر آپ مجھ پر غصہ کریں مگر ایک ہی مرتبہ کھل کر اپنا سارا غصہ نکالیں۔ اگر مجھے اپنی محبت کے لائق نہیں سمجھتے تو پھر مت پیار کیا کریں مجھ سے۔ نتالیہ حیدر سے بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ چند منٹ گزر گئے تب حیدر بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے قدم حسن کے کمرے کی طرف تھے جہاں سے نتالیہ کے رونے کی آواز آ رہی۔ تو کیوں واپس جا رہے ہو اتنی جلدی؟ حیدر نے کمرے کی دہلیز پر رک کر دیکھا۔ نتالیہ حسن کے واپس یو کے جانے پر رو رہی تھی۔ حیدر خاموشی سے کھڑا نتالیہ کو حسن کے جانے پر روتا ہوا دیکھنے لگا، جبکہ حسن نتالیہ کے پاس کھڑا اس کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، بے وقوف لڑکی، تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے یار، واپس تو جانا ہے مجھے، وہاں میری بیوی ہے، بچہ ہے، دونوں ہی میرا انتظار کریں۔ یہاں میں پہلے معاشہ چچی کی ڈیتھ کی وجہ سے رک گیا تھا، پھر تمہارے اور چاچو کی وجہ سے مزید رک گیا۔ چاچو یار سمجھائیں نا اس کو، دیکھیں کیسے میرے جانے کا سن کر بچوں کی طرح رو رہی ہے۔ آخری جملہ حسن حیدر کو دیکھتا ہوا بولا تو حیدر نتالیہ پر خاموش نظر ڈال کر کمرے میں آتا ہوئے یوشو کو اپنی گود میں لے چکا تھا۔ وہ نتالیہ کو نظر انداز کرتا حسن سے اس کے جانے کا دن پوچھنے لگا، اس سیٹرڈے کی فلائٹ ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا ابو سے ملنے جاؤں، آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ ملیں گے مجھ سے؟ حسن کنفیوز ہوتا ہوا حیدر سے پوچھنے لگا، بہتر یہی کہ تم اپنی وائف اور بیٹے کو لے کر پاکستان آ جاؤ، تب بھائی صاحب کے پاس غصہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بچے گا۔ حیدر حسن سے بولتا ہوا یوشی کو گود میں لے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو میں پیاری دوست امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔